حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو پرندوں کی طرح پر عطا کیے جائیں گے، جن کے ساتھ وہ جنت کی دیواروں سے پرواز کرتے ہوئے گزر جائیں گے، اور جنت کا محافظ ان سے سوال کرے گا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو جواب دیں گے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں۔ وہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم حساب کے مراحل سے گزر کر آئے ہو؟ تو وہ نہیں میں جواب دیں گے۔ پھر وہ سوال کرے گا کیا تم پل صراط کا کٹھن راستہ عبور کر کے آئے ہو؟ تو وہ اسے جواب دیا جائے گا کہ نہیں۔ وہ متعجب ہو کر سوال کرے گا کہ تم ان درجات پر کیسے پہنچ گئے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں تمام لوگوں سے چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، تو اس کریم نے ہمیں تمام لوگوں سے مخفی جنت میں داخل فرما دیا اور ہمیں ان مراحل سے گزرنے کی تکلیف نہیں دی، اور ان کی یہ عبادت روزہ ہی ہے۔ 30 روزے فرض کرنے کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ کو جنت میں رہائش پذیر ہونے کا حکم دیا اور آپ کی آزمائش کے لیے جنت کے کسی ایک درخت سے کھانے سے منع فرمایا، سال ہر سال گزر گئے، آدم علیہ السلام اس حکم کی سختی سے پابندی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ بھول گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے اس فعل پر عمل پیرا ہونے کا ان کا عزم وارد نہیں پایا، اور اس لغزش پر آپ عرصہ دراز تک آہوزاری کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرماتے ہوئے توبہ قبول فرما لی۔ چونکہ اس پھل کا اثر 30 دن تک آدم علیہ السلام کے بطن مبارک میں رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر فرض کر دیا کہ 30 ایام روزے رکھنے ہیں، اور آدم علیہ السلام کو یہ حکم رات اور دن روزہ رکھنے کا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کرم فرماتے ہوئے صرف دن کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس امت پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی کرم ہے چونکہ لذت حاصل کرنے کے 4 ہی ذرائع ہیں، جن میں 2 کا تعلق دن کے ساتھ ہے اور 2 کا تعلق رات کے ساتھ، یعنی عموماً کھانا پینا اور دن کو ہوتا ہے اور نیند رات کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رات دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔